آپ کو عوام نے مسترد کیا ہے. آپ کہتے ہیں میں عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں. یہ جمہوری ملک ہے, عوام کے پاس ایسا نہیں جایا جا سکتا. 4 سال انتظار کرنا پڑے گا آپ کو. جب الیکشن ہوں گے پھر عوام کے پاس جائیں. ابھی تو آپ کو عوام نے باہر پھینک دیا ہے نا پارلیمنٹ سے. تو یہ تو مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو سارے ملک کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتا ہے. یہ وہ نظام لانا چاہتا ہے جس میں اس کو وزارت کا گھر ملے, جس میں اس کو فائدے ملے, اس کے اخراجات پورے کرے. یہ وہ نظام چاہتا ہے جو صرف زرداری اور نواز شریف کے دور میں ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری ہے. عمران خان اس دنیا کے چھٹے شخصیت ہے جو سب سے پاپولر ہے اس وقت, اور جو لوگ اس پہ اعتماد کر رہے ہیں. کشمیری خواتین اس کو دعائیں دے رہی ہیں. آپ علی گیلانی صاحب کا ٹویٹ پڑھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی مرتبہ کہیں کشمیر کا ایشو اجاگر ہوا ہے. تو یہ جو صاحب نکلے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سارا نظام تلپٹ ہو, لیکن ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو آپ نے آج کی جو حرکت کی ہے, جس طریقے سے وردی میں لوگوں کو ملبوس کر کے آپ تیاری کرا رہے ہیں, ان کے خلاف مقدمے ہوں گے انشاءاللہ. آج میں پریس کانفرنس کرنے اس لیے آیا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کسی وردی میں اپنی وردی بنا کے آگے آئے کہ جی ہماری فورس ہے. فورس ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی فورس نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ جتے بنا کے ڈنڈا لے کے لوگوں کی تربیت کرا رہے ہیں, یہ تربیت آپ کی نہیں چلے گی. یہ نہ ہم اس کو سڑکوں پہ چھوڑیں گے, نہ ہم اس کو برداشت کریں گے. انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا, کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ یہاں امن ہو. اس وقت ضرورت ہے کہ تمام جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا, اور آج بدقسمتی سے وہ تمام جماعتیں جنہوں نے دستخط کیے تھے صرف اس خاطر کہ ان کا احتساب نہ ہو, حکومت پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں. آج اگر ہم یہ احتساب کا عمل روک دیں سارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن کیا عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم احتساب کریں؟ یہ ان کی خواہش کیا ہے؟ یہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جی ان کی جو لوگوں نے کرپشن کی ہے. بھئی اگر ہمارے لوگوں نے ہمارے دور میں کرپشن کی ہے تو ہم پکڑ لیں گے ان کو. اگر آپ کے دور میں کرپشن کی تھی تو آپ نے پکڑا کیوں نہیں؟ یہ تو مجرم تو آپ ہیں. پھر آپ کو آج ان کی کرپشن یاد آئی. تو یہ چیز ہے کہ کوئی اس پہ احتساب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ مجھے پتہ ہے. اور کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کو کون نکال رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے پیسہ ہے. فضل الرحمان ویسے اللہ کے واسطے نہیں نکل رہا ہے, یہ کوئی پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے. چلو آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ چلو آج اگر ہماری حکومت جاتی ہے تو کیا فضل الرحمان پرائم منسٹر بنے گا؟ کبھی بھی نہیں بنے گا, نہ اس کے پاس اتنی اکثریت ہے. صرف اور صرف اس کی ڈیلنگ جو ہے نواز شریف زرداری کے نکالنے کے لیے, باہر نکالنے کے لیے. تو کیا یہ عوام اس کے اشاروں پہ چلے گی؟ کیا مدرسے میں یہ تربیت دی جاتی ہے؟ مدرسے تو بڑے زبردست قسم کے ادارے ہیں جہاں پہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے, جہاں پہ اچھے اچھے لوگ نکلتے ہیں وہاں سے. آج ان بچوں کو بھی یہ استعمال کرنے لگا ہے. آج دھمکیاں دے رہا ہے, اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ دور رہنا. تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے, اور کسی کو ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. یہ اس کی خام خیالی ہے, اور نہ ہی اس نظام کو کوئی خطرہ ہے, نہ ہی اسلام کو کوئی خطرہ ہے. مولانا صاحب آپ ایک چیز آ کے بتا دیں. آپ کہتے ہیں مہنگائی ہے, آپ کہتے ہیں مشکل ہے, تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ نواز شریف کو پکڑتے, زرداری کو پکڑتے, جن کی کرپشن کی وجہ سے آج ملک یہاں تک پہنچا ہے. آج اللہ کے فضل سے یہ ملک اسٹیبل ہونے لگا ہے. یہاں آپ 3 مہینے سے دیکھ رہے ہیں, نہ تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, نہ اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ لیا گیا ہے. تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ جی مشکل حالات ہیں, اور عمران خان نے اس ملک کو مشکل حالات سے نکالا. ہمارے جتنے ہمارے دوست ممالک تھے انہوں نے ہماری ہیلپ کی, اور ان کی ہیلپ کی وجہ سے ہم اس کرائسس سے نکل چکے ہیں. آج اللہ کے فضل سے جو اس ملک کے حالات ہیں, ہم نے جو حکومتی آمدن, حکومتی اخراجات, اس کے اندر آپ دیکھیں کافی کمی آ چکی ہے. تقریباً میرے پاس فگرز بھی ہوں گے اس کے, 36% کمی آ گئی ہے. ہم نے اتنے اخراجات, حکومتی اخراجات کم کیے. اسی طرح یہ کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا, اس ملک پہ ٹیکس دینے والا کتنے لوگ ہیں؟ ہمارے دور میں 8 لاکھ لوگ ٹیکس کے دائرے میں آ گئے.
ٹیکس نیٹ کے دائرے میں آ گئے. اسی طرح جو تجارتی خسارہ تھا, آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی انڈسٹریاں بند ہو گئی تھی, تجارتی خسارہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ کے جو ہے نا امپورٹ زیادہ ہو گئی تھی, ایکسپورٹ نیچے چلی گئی تھی. یہ جو تجارتی خسارہ ہے تقریباً 35% وہ کم کر دیا, اور ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی, اور پہلی دفعہ روپے کے اندر استحکام شروع ہوا. تو ملک جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف جانے لگا. سرمایہ کاری جو ہے اس کو اعتماد سازی ہو گئی, سرمایہ کار آنے لگے. تو اس موقع پہ مجھے کوئی بتائے مولانا صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی بے روزگاری ہے, تو وہ تو ہے, تو کیا آپ کے دھرنے سے مہنگائی ختم ہو جائے گی یا مشکل ختم ہو جائے گا اس پاکستان کا, کہ اور بھی بڑھے گی؟ تو آپ عوام کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے پہلی مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کا ایشو کو ایک ایشو بنا, اور دنیا کے اندر وہ عالمی ایشو بنا, بجائے اس کے کہ کشمیر کے تک محدود رہتا. اور ہمارے دور میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو باہر بھیجا گیا ہے ملازمتوں کے لیے, اور بھی کوششیں ہو رہی ہیں تقریباً آپ کو پتہ ہے مختلف ممالک کے ساتھ, کہ یہاں لوکل بھی شروع کریں لیکن ساتھ ساتھ جو باہر کے اپرچونٹی ہے وہ بھی اویل کرے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنی خواہشات کے مطابق نظام کو چلانا چاہتا ہے تو یہ نہیں چلے گا. اگر آپ جمہوریت کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ نے الیکشن کا انتظار کرنا ہوگا. آپ نے احتجاج کرنا ہے, بالکل کریں, آپ کا حق ہے, ہم آپ کو نہیں روکتے, بلا وجہ بھی کریں تو کریں, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. لیکن اگر احتجاج کے نام پہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو مار دے, خون خرابہ ہو جائے, اور اس کی بنیاد پہ آپ کو فائدہ پہنچے, اور آپ سڑکوں پہ نکل کے ڈنڈا بردار لوگوں کو لے کے لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائے, یہ نہیں ہوگا, اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. آپ نے کہا تھا کہ وردی پہ آپ کو اعتراض ہے, تو آپ کے دھرنے میں لوگوں نے کفن پہن لیے تھے, آپ وردی پہ اعتراض کر رہے ہیں, تو مقدمہ آپ کس طریقے؟ دیکھیں, اگر آپ قادری صاحب کے دھرنے کو اشارہ کر رہے ہیں تو وہ قادری صاحب اپنے اس کے لیے نکلے تھے جو ان کے بچوں کو مارا گیا تھا, خواتین کو مارا گیا تھا, وہ اپنے انصاف کے لیے نکلے تھے, کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہو رہا تھا, حکومت کے خلاف نکلے تھے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سر پہ تو نہ تھوپے نا, ہم نے تو نہیں کیا. جو اس وقت کی حکومت کی نااہلی تھی کہ ایک ایف آئی آر درج کرنے کے لیے ان کو احتجاج کرنا پڑا تھا. سر آرٹیکل 152 کی خلاف ورزی. جی دیکھیں, یہ تو ابھی ہمارا جو پینل ہے جو اس قانون کو سمجھتا ہے وہ اس پہ مشاورت کر رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ وائلیشن کریں گے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. سر آرٹیکل 152 کی خلاف ورزی ریلی بگ تھنگ, آپ جو بتا رہے ہیں آرٹیکل 152, جی اس میں سر یہ بتائیں کہ ابھی گرفتاریاں نیکسٹ 24 آور میں ہوں گی, کیونکہ آج انہوں نے پشاور میں رضاکار جو تھے انہوں نے کنونشن کی ہے, تو اس میں آپ جو ان کی قیادت ہے ان کو بھی نوٹیفائی کریں گے, یا ان کا جو 3 پلانز ہیں, پلان اے, پلان بی, پلان 3, اس کے مطابق آپ لوگ فہرستیں تیار کی گئی ہے ان کی گرفتاریاں؟ دیکھیں, ہمیں فی الحال کسی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو صرف بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے وائلیشن کی ان کے خلاف مقدمہ درج ہوں گے. سمپل سی بات ہے, کسی کو ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ مدرسے کے چھوٹے بچوں کو نکال کے سیاست کے لیے استعمال کیا جائے, یہ چیز نہیں ہوگی. جس نے سیاست کرنی ہے یا تو آپ مانیں کہ الیکشن کی سیاست ہے, اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ کوئی حلقہ کھول دیں, ہمیں بتائیں, ہم آپ کے لیے کون سا حلقہ کھولیں. آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, کوئی حلقہ تو بتا دیں نا, جس طرح ہم نے کہا کہ 4 حلقے, آپ کوئی حلقہ بتا دیں. آپ اگر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی بتا دیں, ہم آپ کے لیے وہ حلقہ کھول دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اب خام مخواہ جی, چونکہ میں پارلیمنٹ سے باہر ہوں تو سارا پارلیمنٹ, ایسا نہیں ہوگا. پہلے بھی JUI کے یہاں پہ ملین مارچ ہوئے ہیں, جلسے ہوئے ہیں, ملک کے دوسرے حصوں میں بھی ہوئے ہیں, اور یہی انصار الاسلام کے لوگ تھے, اسی وردی میں ملبوس تھے, یہی ڈنڈے تھے ان کے پاس. پہلے مقدمات قائم کرنے کا خیال کیوں نہیں؟ دیکھیں, اگر کسی حکومت میں نہیں کیا ہے تو اس کا ہمیں اس سے کیا کروں. میں دیکھیں, نہیں, یہ جو میلیٹنسی ہے نا, میلیٹنسی آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس میں خود JUI نے بھی دستخط کیے ہیں, یہ اس کے زمرے میں آتا ہے. آپ دیکھ پڑھ لیں, نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہے کہ کوئی سیاسی پولیٹیکل پارٹی جو میلیٹنٹس کو نہیں رکھے گی. تو یہ میلیٹنٹس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی ریہرسل ہو رہی ہے تو یہ کس کو چیلنج کیا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ کے ریٹ کو.
تو اسٹیٹ کے ریٹ کو یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا، یہ مضبوط فوج کا ملک ہے، ایٹمی ملک ہے. اگر اس طرح ہم اپنے آپ کو بدنام کرتے جائیں پوری دنیا کے اندر، جو ہمارا ایک بہتر امیج شروع ہوا ہے اس کو ہم دوبارہ شروع کریں کہ نہیں جی ہم تو انتہا پسند لوگ ہیں، تو میرے خیال سے یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے احتجاج کر رہے ہیں تو کریں نا، ہم کب منع تو نہیں کر رہے ہیں آپ کو. پہلے سے انہوں نے اعلان بھی کیا ہوا تھا اور آپ کی انتظامیہ نے ان کو NOC دی ان کو، باقاعدہ ضلع اجازت دے انتظامیہ کے انہوں نے، اور پہلے سے انہوں نے کہا تھا کہ مارچ بھی کریں گے اور اس قسم کی ریہرسل بھی ہوگی. دیکھیے یہ حکومت کا فیصلہ ہے، جس نے بھی اجازت دی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ملیشیا دیکھیں اگر کوئی ویسے ہی آتا ہے ریہرسل کرتے ہیں اپنے کپڑوں میں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک مخصوص وردی پہن کر آتے ہیں نا تو اس سے آپ ظاہر کرتے ہیں کہ جی ایک فوج بن رہی ہے کسی پارٹی کی، تو وہ اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. باقی جو بھی جس کی مرضی ہے، میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی کو نہیں روکتے، آ جائیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو کہا ہے وہ اسی زمرے میں کہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو استعمال نہ کیا جائے. اگر آپ مدرسے کے بچوں کو نکالیں گے، ان کے ذریعے سیاست چمکائیں گے اور اس کے ذریعے آپ اپنی اسٹرینتھ بنائیں گے، ظاہر ہے بچوں کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اور یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو، فضل الرحمان چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر خون خرابہ ہو، کیونکہ اس میں اس کو فائدہ ہے، کیونکہ اب ملک کے اندر امن آ گیا ہے، اب اس کا دل گھبرا رہا ہے کہ جی امن آ گیا اب میرا کیا ہو بنے گا، اس کی تو سیاست ہی ساری اس میں پھنسی ہوئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کریں، آپ کے پاس اپنی اسٹرینتھ ہے تو کیوں بھیک مانگنے جا رہے ہیں کبھی ایک سے کبھی دوسرے سے کہ جی آ جائیں میرا ساتھ دیں. اگر آپ کے پاس اپنے لوگ ہیں تو نکالیں نا ان کو. یہ کیوں جا رہا ہے آج، کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ یہ ان کے پاس اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے. اتنے سب مدرسوں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور میں تمام مدارس کے علماء کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملک آپ کا ہے، ہم سب کا ہے. آپ کبھی بھی اس طرح اپنے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. یہ ہمارے بچے ہیں، ہم سب آپ کے بچے ہیں، اس ملک کے بچے ہیں. اگر ہم ان کو سیاست میں لا کر اپنی سیاست چمکائیں گے، اگر انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو 5 سال MMA کی حکومت رہی ہے. آپ مجھے بتائیں 5 سالوں میں کم از کم ہمارے ساتھ ہی کمپیئر کر لیں، ہمارے جو 5 سال ہوئے ہیں اسلام کے لیے جو ہم نے کچھ کیا ہے. آپ دیکھیں ہم نے قرآن شریف ناظرہ کے ساتھ لازمی، قرآن شریف ترجمے کے ساتھ لازمی کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دن چھٹی، اور اسی طرح سود کے نظام کے خلاف بل لے کر آئے. انہوں نے 5 سالوں میں کیا کیا؟ ایک حزبہ بل کو، وہ حزبہ بل آخر میں مولانا سمیع الحق صاحب بھی ان سے چلے گئے، وہ حزبہ بل نہیں آ سکا. تو انہوں نے اپنے دور میں اسلام کے لیے تو کچھ کیا نہیں ہے. مولانا صاحب 15 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے. یا کیا ان پہ یہ لازمی نہیں تھا کہ ایک دھرنا یہ کشمیر کمیٹی کے لیے، کشمیریوں کے لیے دے دیتے؟ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اپنی اسٹرینتھ ہے نہیں. جو مدارس کی اسٹرینتھ ہے وہ اپنی اسٹرینتھ وہ سمجھتے ہیں سیاست میں لانا چاہتے ہیں ان کو، چھوٹے بچے معصوم بچوں کو. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے. قوم کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو روکے، کم از کم ان چیزوں میں ان کو انوالو نہ کرے. جی تو حکمت عملی میں پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکتا. دیکھیے ہم جو بھی کریں گے سیاسی طور پہ کریں گے، ہم نے کوئی غیر ضروری غیر ذمہ دارانہ کام نہیں کرنا ہے، نہ ہم اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. یہ کرے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کرے، لیکن اپنی اسٹرینتھ پہ کرے. یہ کبھی اسفندیار ولی کے پاس جاتا ہے، کبھی نواز شریف سے اپیل کرتا ہے، کبھی زرداری سے اپیل کرتا ہے. تو اگر آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے تو آپ کریں نا. ہم نے تو اکیلے اسٹرینتھ پہ کیا تھا، اور آپ نے کون سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ آپ کی کون سی بات نہیں مانی گئی کہ آپ فوراً جا کے کہتے ہیں میں نے اس حکومت کو گرانا ہے؟ آپ کیسے گرائیں گے؟ آپ کے پاس قوت کیا ہے؟ آپ کون سی، کس نظام کے تحت آپ گرانا چاہتے ہیں؟ کون سا آپ کے پاس اخلاقی جرات ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ آپ کس اس بنیاد پہ کہتے ہیں جو حکومت کو گرانا چاہتا ہوں؟ مرکزی سطح پہ تو مذاکراتی عمل جاری ہے اور کوئی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے. آپ کی صوبائی لیول پہ جو ہمارے علماء ہیں ان کے ساتھ، یا GUI کی جو مختلف قیادت ہے پروونشل لیول پہ، آپ لوگ بھی مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم نے بھی اپنے تمام جو ہمارے MPAs ہیں، MNAs ہیں، اور ایک کمیٹی کل انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی، بلکہ 2-3 کمیٹی اناؤنس ہو جائے گی. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوں. یہ بتائیں ہمیں ایشو ان کا کیا ہے. اگر مہنگائی ایشو ہے تو مہنگائی تو اس طرح کم نہیں ہوگی جس طرح یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن بھی ہو، مہنگائی بھی ختم ہو، لیکن جو اقدامات ابھی ہو رہے ہیں اس کو تو اپریشیٹ کریں نا.
تو اگر ان کی کوئی جینون پرابلم ہے ہم اس کے لیے حل کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے حکومت ہی گرانا ہے، تو میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ آپ تو اخروٹ نہیں توڑ سکتے، حکومت کیا گراؤ گے؟ تو مذاق تو نہیں ہے نا حکومت. اس کے پیچھے کروڑوں عوام ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ابھری ہے. تو یہ آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ آپ کی خواہشات کے مطابق تو نہیں ہوگا کہ آپ حکومت کو جب چاہیں گرا دیں. یہ فضل الرحمان صاحب یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. شوکت صاحب یہ بتائیں کہ آج جو لوگ تھے مخصوص لباس پہنے ہوئے تھے، ڈنڈے تھے ان کے ہاتھوں میں، اسی طرح اور دیگر پارٹی پہ خاص طور پر کہ وہ بھی جب جلسے جلوس کرتے تو ان کے بھی رضاکار جو ہوتے اسی طرح مخصوص لباس اور ڈنڈے انہوں نے بھی ہاتھ میں اٹھائے ہوتے، تو کبھی ان پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا؟ آپ مولانا جب آزادی مارچ کرنے جا رہے تو آپ لوگ کو مقدمے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی مشکل سے ہمارا امیج بنا ہے، اور باہر دنیا جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھتی ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی اسٹیٹ کی ریٹ نہیں ہے، تبھی ہر پارٹی جو اپنی اسی نے تو ملک کا بیڑا کر کیا تھا، اسی نے تو ہمارے ملک کو بدنام کیا تھا. جو اوپر سے کہتے تھے ڈو مور. یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں، لیکن جو باہر دنیا کو نظر آتا ہے وہ آپ کو تو پتہ نہیں اندازہ ہے کہ نہیں. مجھے باہر سے کتنے فون آئے جو باہر کے کہ جی دیکھیں یہ جو جتہ بنا ہوا ہے اس کا کیا کر رہے ہیں آپ. تو اس سے حکومت کی نہیں پورے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. تو کیوں ایک پارٹی کو اور وہ بھی مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے، اور یہ ہم ذمہ داری دیتے ہیں. آپ احتجاج کریں پورا مان، کسی کا گملہ نہ توڑیں، کسی کی گاڑی نہ توڑیں، آپ جائیں جہاں تک جانا ہے، ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، ہم آپ کو تحفظ دیں گے، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کرنا ہے، ہم نے توڑ پھوڑ بھی ہم نے کرنی ہے، سب کچھ ہم نے کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. گورا سمر چغلدی جتنے چور لیڈر ہیں وہ سب ان کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خود تو اپنی وہ ہے نہیں اسٹرینتھ. سارے دیکھیں نا اب سب کے مفادات ایک ہو گئے ہیں. مولانا صاحب پارلیمنٹ سے باہر ہیں، بے روزگار ہیں، نواز شریف جیل میں ہے، زرداری جیل میں ہے، اور دوسروں کا احتساب شروع ہے. وہ سب کے ایک ہی وہ ہے کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو احتساب ختم ہو جائے گا، ہم پھر دوبارہ مزے کریں گے. اور کیا اس کے علاوہ مجھے بتائیں اس کے کیا. یہی مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ جب اس کی اسپیچ میرے خیال سے ابھی بھی میرے ساتھ اس میں ہوں گی موبائل پہ، یہ کہتا تھا کہ نواز شریف تو نے اس ملک کو تباہ کیا ہے، اور زرداری تو نے اس ملک کو کھایا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ جنہوں نے کھایا ہے، جن کو اندر کر دیا گیا ہے، اب ان کو باہر دوبارہ لانا چاہتے ہیں کہ دوبارہ کھاؤ؟ تو انہوں نے مل کر ملک کو لوٹا ہے، اس میں کوئی بھی رہا نہیں ہے. سب ماشاءاللہ سب نے مل کر کھایا ہے، اور اب سب مل کر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس ملک کو ہتھیائیں تاکہ ہم دوبارہ لوٹ مار کریں. لیکن عوام ان کو اجازت نہیں دے گی. یہ ملک جمہوری ملک ہے، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، آپ الیکشن میں ہمارا مقابلہ کریں نا، سب مل کر کریں ہمارا مقابلہ. اور میں اگین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا تو ایک ہی حل ہے، آپ پسند کریں کہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. شوکت صاحب میڈیا پہ بلیک آؤٹ رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر بھی نہیں دکھائی گئی، وہ اس طریقے سے کوریج بھی نہیں ملی جس طریقے سے باقی جماعتوں سے ملتی ہے. پوری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کوئی جتہ بھی نکلا تھا، کوئی ڈنڈا بردار لوگ بھی نکلے تھے. آپ اتنا شدید رد عمل کیوں دیتے ہیں؟ پوری قوم کو بتا دیکھیے اگر آپ نے نہیں دکھایا تو آپ کا قصور ہے نا، میرا قصور تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت پرائم منسٹر اور ایران کے جو صدر تھے ان کی ملاقات ہو رہی تھی، وہ دکھایا جا رہا تھا ٹی وی. ظاہر ہے وہ تو ٹی وی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روکا ہے؟ ہم نے کسی کو نہیں روکا ہے. اور میڈیا آزاد ہے، بالکل آزاد ہے. اس میں اگر کوئی ہے پابندی ہے تو مجھے بتائیں کہاں پہ پابندی ہے. ہماری طرف سے کوئی آج تک کوئی انسٹرکشن آپ کو گیا ہے، یا ہماری طرف سے کوئی ایسے، میں نے تو کم از کم جب تک میں انفارمیشن منسٹر ہوں میں کم از کم یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے کہا 1200 بندے تھے ٹوٹل، تو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنا بڑا پاور شو نہیں کر سکتے تو پھر وفاقی وزیر بھی اور یہاں پہ صوبائی وزراء بھی، آپ لوگوں کو پھر کیوں اتنی؟ یہ پاور شو کی بات نہیں ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آئین کی خلاف ورزی ہے. یہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا وہ اس ملک کے لیے بنا تھا، اور یہ ملک بڑے مشکل سے گزرا ہے، بڑی مشکلات دیکھی ہیں اس ملک نے. یہ اس طرح امن نہیں آیا ایک دم. تو اگر کوئی آدمی نکل کے وہ کہتا ہے جی میں نے یہ نظام بھی نہیں ماننا ہے کیونکہ میں اس نظام کا حصہ نہیں ہوں، اور تو وہ تو میرے خیال سے پاکستان کے عوام کو بھی ان کی اجازت نہیں دینی چاہیے. جی
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सूबे में 309 इंडस्ट्रीज जो है जो बंद है। इस तरह से 14% सेल टैक्स की वजह से मार्बल के कारखाने सब बंद हुए थे। दो जो है ग्रुपों में ताजिर जो है वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए गए थे। ट्रेडर्स जो थे कह रहे हैं कि यहाँ इस सूबे में 70% जो कारोबार है वो तबाह हुआ है, रो रहे हैं। इस हवाले से क्या? मैं तो यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि मुश्किल से इस मुल्क को संभाला मिला है, अब आहिस्ता आहिस्ता मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये जो कारखाने बंद हुए हमारे दौर में तो नहीं बंद हुए ना, ये तो पुराने बंद है ना। हम चाहते हैं कि इसको खोलें। और आप पिछले दिनों जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है, पाकिस्तान की तारीख का पहला एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें व्हीलिंग सिस्टम मुतारिफ हुआ है, जिसमें अभी इस वक्त आपको पता है कि इंडस्ट्री को 19 रुपये से लेके 21 रुपये तक पर यूनिट मिल रहा है बिजली का, और हम जो ला रहे हैं वो 7.5 रुपये पर यूनिट ला रहे हैं। तो इससे इंडस्ट्री बढ़ेगी ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप बिजली नहीं दे रहे हैं तो इंडस्ट्री कहाँ से बनेगी, आप गैस नहीं दे रहे हैं तो इंडस्ट्री कहाँ से फरोग पाएगी। ये वो चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा हमारा एग्रीमेंट हो गया, और हम सस्ते दामों 7.5 रुपये यूनिट मिलेगा। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो हतार है और ये जो रशाकई पे जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपने क्या इंडस्ट्री की बात की है, 2 मेन जो बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं बंद हुई हैं, जिसमें से एक ने 5.5